والدین کی اطاعت کے عنوان کے تحت ایک بات آئے گی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ، مگر آج جناب اویس قرنی کے اعتبار سے اتنا سن لیجئے کہ جناب اویس قرنی ایک جنگ میں، ایک غزوے میں رسول کے دندان مبارک شہید ہونے کی خبر کو پایا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جیسے ہی سنا کہ رسول کے دندان مبارک شہید کر دیا گیا، رسول کا دندان مبارک، فوراً سے عشق رکھتے ہیں رسول سے، جیسے رسول کی تکلیف کو سنا برداشت نہ کر پائے، وہ کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں اس کا دانت سلامت نہ رہا تو میرا کیوں سلامت رہے، پتھر کو اٹھایا، اپنا دانت توڑ لیا۔ اس کے بعد یہ سوچا کہ میں نے اپنا یہ والا دانت توڑا ہے، کیا رسول کا یہی والا دندان مبارک شہید ہوا ہوگا یا کوئی اور؟ کرتے 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 اپنے سارے کے سارے دانت عشق محمد مصطفیٰ میں توڑ لیے۔ جب خبر سرکار دو عالم تک پہنچی ہے تو کہا مسکرا کر کہ خدا رحمت کرے اویس پر، اب قیامت تک جو بھی انسان پروردگار عالم اویس کی تعریف کرتا ہے، اور اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ یہ پروردگار عالم کے شکریہ کا انداز ہے اویس کے اس خالص کام اور اس عمل کے نتیجے میں، اس کے جواب میں، کہ اب پروردگار عالم یہ اعلان کرتا ہے، اور رسول جس اعلان کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ اے بندو اب قیامت تک اگر کسی کو دانتوں کے درد کی شکایت ہو جائے نا تو اویس قرنی کے نام کا واسطہ دینا، پروردگار عالم تمہیں دانتوں کے درد سے شفا عطا کر دے گا۔ یہ ہے پروردگار عالم کا انداز شکر، جب وہ اپنے بندے کا شکر کرنے لگے تو ایسا انداز ہوتا ہے۔ تو پھر ایک اور مثال بھی ہمیں ملتی ہے جو بالکل جناب اویس قرنی کی مثال سے ملتی جلتی ہے۔ یہاں بات عشق رسول کی تھی، وہاں بات عشق علی ابن ابی طالب کی تھی، اور نام ہے جناب میثم تمار۔ کون ہے میثم تمار؟ جناب میثم تمار شہر کوفہ میں بڑی دکانیں تھیں، بہت ساری دکانیں تھیں شہر کوفہ میں، مگر جس دکان پر آ کر علی بیٹھنا پسند فرماتے تھے وہ میثم کی دکان تھی۔ اور جناب میثم سے صرف احوال پرسی اور کیجول ٹاکس نہیں ہوتے تھے مولا کائنات علیہ السلام کے، وہ علم کے جو پروردگار عالم نے اور رسول خدا حبیب خدا نے مولا کائنات علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اس علم کا کچھ جناب میثم تمار کو مولا کائنات منتقل کرتے تھے ان کے ظرف کے مطابق۔ جتنے ان کے سینے میں قوت تھی اور جو وہ تحمل کر سکتے تھے وہ مولا کائنات علیہ السلام جناب میثم کو عطا کرتے تھے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ تو وہ در ہے کہ اگر کسی میں تحمل نہ ہو، کسی میں ظرف نہ ہو، یہاں آ کر اپنی جبین عشق کو جھکا دے، در پر اپنی جھولی کو پھیلا دے اور کہہ دے مولا میں قابل نہیں ہوں مگر آپ کے در پر آ کر کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے قابل بنا دیجئے، تو یہ وہ در ہے کہ جو ناقابل کو بھی قابل بنا دیتا ہے۔ یہ بات جناب میثم، کیا جناب میثم، جناب اویس قرنی کی ایک آپ نے مثال کو سنا۔ اب میں دوبارہ جناب میثم کے بیان، مزید بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے عنوان حضرت میثم تمار پر، لیکن میں سب کچھ روکتے ہوئے یہ بات بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ جو افراد زیارت پر جاتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک خاص کرامت ہے جو جناب میثم کی ذریعہ سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک کرامت نام جناب اویس قرنی سے منسلک ہے، اور ایک کرامت ہے کہ جو جناب میثم تمار کے ساتھ منسلک ہے۔ اور وہ کرامت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جوڑوں کا درد رکھتا ہو، وہ جا کر خود کو ذریعہ میثم تمار سے اگر مس کر لے تو پروردگار عالم میثم تمار کی قربانی کے نتیجے میں اسے شفا عنایت کیا کرتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ان زائرین کی ہیں کہ جن کو جب یہ بیان کیا گیا اور انہوں نے جا کر خود کو مس کیا
تو سفر زیارت پر جہاں جہاں وہ ایک فولڈنگ چیئر لے کر چلا کرتے تھے، جناب میثم کے روضے سے مس ہونے کے بعد وہ کرسی چھوڑ دی انہوں نے. نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہوتا تھا، نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. اس در پر عطا کی کوئی کمی تھوڑی ہے. یہاں عطا کی کمی نہیں ہے، ہماری